حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، بس وہ بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بھلائی کی بات کہتا ہے۔ بخاری و مسلم نے ایک روایت میں زیادہ بیان کیا، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کو سوائے 3 موقع کے لوگوں کی گفتگو سے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ 3 موقعوں سے مراد لیتی تھی جنگ کا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے گفتگو کرنے کا۔ رخصت سے مراد جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، بھلائی کی چغلی کھاتا یا بھلائی کی بات پہنچاتا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے اور ان کے دلوں سے باہمی بغض و عناد دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی جھوٹی باتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے بغض و عناد کی برف پگھل جائے اور ان کی دوریاں قربت میں بدل جائیں، تو عند اللہ یہ شخص جھوٹا یا چغل خور شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنگ کے موقع پر عند ضرورت خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے، ورنہ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا موقع میاں بیوی کی باہمی گفتگو کا ہے۔ معاشرتی زندگی میں بھی بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں کہ ازدواجی تعلق کو برقرار رکھنے، انہیں خوشگوار رکھنے کے لیے خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کچھ باتیں چھپانی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے خاص موقعوں اور ضرورتوں پر اخفائے حال کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تاہم اس رخصت کا مطلب مطلقاً جھوٹ کی اجازت نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہیں۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ معاشرتی زندگی بھی سچائی پر مبنی ہونی چاہیے، دونوں کا کردار ایک دوسرے کے لیے ایک آئینے کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے، اسی میں مسرت اور خوشگواری کا راز مضمر ہے۔ جھوٹ اور اخفائے حال ایک دوسرے سے متنفر اور دور کر سکتا ہے، اس لیے عند ضرورت ہی جھوٹ کا استعمال مفید اور خوشگوار اثرات کا حامل ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے اس واقعی ضرورت کا احساس کیا اور اس کے لیے رخصت عنایت فرما دی، اس لیے اس کا فائدہ بھی بقدر ضرورت استعمال میں ہی ہے۔ بلا ضرورت استعمال میں نقصان ہی نقصان ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔